مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ بہت ساری دعائیں وطن عزیز پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور آپ دوست احباب کے لیے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے گھوڑوں کے رنگ اور ان کی خصوصیت، یعنی گھوڑے کے رنگوں کا ان کی طبیعت، مزاج اور کارکردگی پر اثر۔ اللہ پاک نے گھوڑے کو ہوا سے پیدا کیا ہے، اس کا مزاج بھی تھوڑا سا شوخ مزاج ہے، ہوائی مزاج ہے، نخرہ ہے اس کے مزاج میں، پسند ناپسند ہے، محبت اور عداوت ہے اس میں۔ تو آج شروع کرتے ہیں کہ گھوڑے کا کون سا رنگ اور اس کی کون سی خاصیت ہے، خصوصیت ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کمیت۔ کمیت رنگ دو قسم کا ہے، ایک تھوڑا سا سرخی مائل ہے جسے کٹھا کمیت کہتے ہیں۔ یہ گھوڑے انتہائی ایماندار، پاورفل، تابعدار، انسان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے والے اور بہترین عمل کے حامل، اچھی کارکردگی کے مالک ہوتے ہیں، پاورفل بھی ہوتے ہیں، دور دم بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رنگ ہے تیلیا کمیت، وہ ذرا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ کمیت رنگ میں تھوڑا سا سیاہی مائل، یعنی مشکی سے تھوڑا سا لائٹ اور کمیت سے تھوڑا سا ڈارک کر لیں، اسے تیلیا کمیت کہتے ہیں۔ وہ عام روٹین میں تھوڑا سا اسے پسینہ آئے تو مشکوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے بھی انتہائی ایماندار گھوڑے ہوتے ہیں، شریف نفس گھوڑے ہوتے ہیں، مالک سے کوآپریٹ کرتے ہیں، عمل میں بہترین ہوتے ہیں، ان میں لچک ہوتی ہے اور مالک کا کہا مانتے ہیں، اس کا آرڈر مانتے ہیں۔ لیکن جو کٹھا کمیت ہے، جو کہ پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی نسبت یہ تھوڑے کم پاورفل ہوتے ہیں، یعنی تھوڑ پونجی ہے جسے کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً کٹھا کمیت ہے، وہ اگر دوڑتا ہے نا 1000 میٹر، تو اس کا سٹیمنا اس سے تھوڑا سا کم ہوگا، یعنی 800-850 میٹر، 900 میٹر کر لے، یعنی سٹیمنا ان کا ذرا کٹھے کمیت سے، یعنی سرخی مائل کمیت جو ہے اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ ویسے بہت ہی ایماندار اور عملی گھوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مشکی۔ مشکی کی بھی دو کائنڈز ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک شوخ یعنی ڈارک مشکی، جو چمکیلا رنگ ہوتا ہے، بالکل سیاہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے جو گھوڑے ہوتے ہیں جن کا رنگ بالکل ڈارک ہوتا ہے، چمکیلا ہوتا ہے، ڈوڈر مشکی بھی کہتے ہیں، یعنی پہاڑی کوے کی شکل کا رنگ ان کا۔ یہ گھوڑے تھوڑے سے ضدی مزاج ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں مالک سے، مستی زیادہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، جس کام سے یہ اٹک جائیں بہت مشکل سے کرتے ہیں، سزا بھی بھگتتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں، یعنی ضدی مزاج کے حامل ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے کایا مشکا، اسے بولتے ہیں، تھوڑا سا اس سے لائٹڈ رنگ ہوتا ہے، یعنی تیلیا کمیت سے ذرا ڈارک، اور جو کٹھ مشکا ہے جسے ڈوڈر مشکا بھی کہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا لائٹڈ ہوتا ہے، یعنی مدھم ہوتا ہے۔ یہ گھوڑے انتہائی ایماندار گھوڑے ہوتے ہیں، مالک سے کوآپریٹ کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، شریف گھوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ککا۔ ککا جو رنگ ہے یہ گولڈن سمجھ لیں، کمیت سے تھوڑا سا لائٹڈ ہوتا ہے، یعنی پلاٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی پاورفل گھوڑے ہوتے ہیں، بہت ہی پاورفل، دور دم، لیکن
تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بور ککا جسے کہتے ہیں، جس کی عیال جسے ہم جاد بولتے ہیں، عیال اور دم کا رنگ بھی وہ بھی ککا ہوتا ہے، یعنی ہلکا پیلا ہوتا ہے۔ تو وہ گھوڑے، اس کے متعلق ایک مثل مشہور ہے کہ ککا بور شاہ زور یا چابک تروڑ، اگر اچھے ہوں تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اگر سست ہوں تو پھر بہت ہی سست مزاج، ڈھیلے، اور کارکردگی بھی ان کی ذرا کم ہوتی ہے، ڈھیلے مزاج کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی ساوا۔ ساوے میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ساوا ہے جسے دیناری ساوا کہتے ہیں، جس میں داغ ہوتے ہیں، بنکس ہوتے ہیں، سیاہی مائل ہوتے ہیں، کچھ میں سرخی مائل بھی ہوتے ہیں، اسے دیناری ساوا کہتے ہیں۔ یہ گھوڑے انتہائی سخت مزاج، چڑچڑاپن، تیز مزاج اور کمزور دل کے، یعنی بزدل کہہ لیں، ہر وقت یہ بھڑکے رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، چاہے ان کا منہ زخمی ہوتا رہے، اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اور جو ان کا سوار ہوتا ہے، رائڈر ہوتا ہے، اس کو بھی تنگ کرتے ہیں، ہر وقت اسے بھی پریشان کرتے ہیں، اور تلخی بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے دودھیا ساوا، جو سفیدی مائل ہوتا ہے، یعنی نکرا ساوا بھی بولتے ہیں، دودھیا ساوا بھی بولتے ہیں۔ وہ اس کا رنگ قدرے سفید ہوتا ہے، اس سے ذرا کم ہوتا ہے، نکرے سے تھوڑا سا مدھم ہوتا ہے، لیکن ساوا جو دیناری ہے اس سے لائٹڈ ہوتا ہے، دودھیا ساوا، اس کا رنگ بالکل سفیدی مائل ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی ایماندار گھوڑے ہوتے ہیں، عمل میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، کارکردگی بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت ہی اچھے گھوڑے، شریف گھوڑے، ایماندار گھوڑے، اور کام سے کام رکھنے والے گھوڑے، یعنی اچھے مزاج کے، اچھی طبیعت کے، اور انتہائی اچھے گھوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے گرڑا جی۔ گرڑے میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذرا سرخی مائل ہوتا ہے، اس کے جو بال ہوتے ہیں سفید اور سرخ کا مجموعہ ہوتا ہے بالوں کا، سرخی مائل ہوتا ہے۔ وہ گھوڑے دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کرنٹ والے یا زیادہ کوئی اچھے مزاج کے نہیں ہوتے، کم پاور گھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ککا گرڑا، جس کے جسم کے بال سفید اور ککے رنگ کے ہوں، یعنی ہلکے پیلے۔ تو ان کے بارے بھی ایک مثل مشہور ہے کہ ککا گرڑا باقی سب ٹوٹا ٹرڑا۔ یہ انتہائی پاورفل گھوڑے ہوتے ہیں، انتہائی پاورفل، سپیڈر ہوتے ہیں، مضبوط گھوڑے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے منہ کے سخت ہوتے ہیں، چھیکے ہوتے ہیں، یعنی اگر نیزہ بازی میں آپ دوڑا رہے ہیں تو رکنے میں تھوڑی سی طاقت مانگتے ہیں۔ ایک گھوڑا جو 120 قدم پہ جا کے رکتا ہے، تو اس قسم کے جو ککا گرڑا رنگ ہے، یہ 130-40 قدم پہ جا کے رکے گا، یعنی منہ کے ذرا سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی کلا۔ کلے میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک کلا سمند ہے۔ کلے سمند کی تعریف یہ ہے کہ وہ گھٹنوں تک اس کے چاروں پاؤں سیاہ ہوں، اس کا جو یہ شولڈر ہے جسے ڈولا بولتے ہیں، اس پہ دھاریاں ہوتی ہیں، پیٹھ میں لکیر ہوتی ہے سیاہ رنگ کی، جاد بھی ان کی سیاہ ہوتی ہے، ان کا دم بھی سیاہ ہوتا ہے، اور ان کے کان کا جو اوپر والا سرا ہے وہ بھی سیاہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بزرگوں کا قول ہے کہ کلا سمند کوئی دلی دا باندھ نہیں تا اکثر گند۔ یہ بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے گھوڑے، بہت ہی یعنی سست رہو، ٹھنڈے مزاج کے، عمل کے ڈھیلے، کام کے ڈھیلے، یعنی کوئی اگر ان میں اچھا ہوگا تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن اکثریت ان کی جو ہے خوبصورت بہت ہوتے ہیں، لیکن کام کارکردگی کے لحاظ سے اچھے گھوڑے نہیں ہوتے، سست رہو ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے جو دوسری قسم ہے وہ ہے کلا سرمئی۔ اس کا تھوڑا سا جو رنگ ہے، اس میں رنگ میں تھوڑی سی
स्याही माइल होता है, यानी उसे सुरमई कुल्ला कहते हैं। ये घोड़े तकरीबन नॉर्मल होते हैं, ठीक घोड़े होते हैं, ना इतने आउट क्लास बहुत ही अच्छे होते हैं और ना बिल्कुल बेकार। यानी ये तकरीबन 50% कह लें कि ये कोऑपरेटिव घोड़े होते हैं, अच्छे घोड़े होते हैं, दरमियाने मिजाज के और दरमियानी पावर के। इसके बाद आता है जी कुल्ला शेरवान, जिसे आजकल बोस्की कुल्ला कहते हैं। उसका रंग बोस्की टाइप होता है, उसकी जो अयाल और दुम का कलर है वो भी सफ़ेदी माइल होगा, चमकीला होगा। कुल्ला शेरवान कहते हैं उसे, बोस्की कुल्ला भी बोलते हैं। ये इंतहाई अच्छे घोड़े होते हैं, पावरफुल घोड़े होते हैं, शरीफ घोड़े होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, मालिक का कहा मानते हैं, लचकीले होते हैं और अच्छे घोड़े होते हैं। ये इनका तकरीबन यानी ये 3 किस्में हैं कुल्लों की, तीनों आ गई। इसके अलावा जो नुकरा रंग है, नुकरा असल नुकरा की जो तारीफ़ है अस्पनामे के मुताबिक, तो उसके जिस्म में कहीं भी कोई दूसरा दाग निशान किसी और रंग का ना हो, उसकी आँख भी वाइट होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए। खूबसूरत घोड़े होते हैं, लेकिन सूरज की तरफ अगर ये देखें तो घबराते हैं, सूरज की तरफ देखने से या तेज़ लाइट से ये घबराते हैं। नेज़ाबाजी में ये घोड़े अच्छे नहीं हैं, यानी कामयाब नहीं हैं। हमारे तजर्बे में जो हमने तजर्बा किया है, नेज़ाबाजी में ये घोड़े बहुत कम चलते हैं। अक्सर ये लाइन आउट करते हैं, उससे शुरीले होते हैं, बुज़दिली करते हैं, लेकिन डांस में ये घोड़े बहुत ही लचकीले होते हैं और कामयाब अच्छे घोड़े होते हैं। दूसरी जो किस्म है वो है घोड़े की नुकरा, बाकी रंग उसका नुकरा हो, आँख उसकी काली हो, कानों की जो लौ है उसकी, जिसे किनारा कहते हैं, आँख कान की लौ वो स्याही माइल हो, उसके जो खसिये हैं जिसे खाए कहते हैं वो स्याह हों। तो ये घोड़े इंतहाई दिलेर घोड़े होते हैं, अच्छे घोड़े होते हैं। ताज़ीदारों ने इसे बहुत पसंद किया है। वैसे भी ये खूबसूरत रंग है, आजकल शौक़ का दौर है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। वैसे ये घोड़े भी अच्छे होते हैं, अगर इनको खामखा तंग ना किया जाए, यानी इनकी ताकत से ज़्यादा ना इन पे बोझ डाला जाए, तो ये घोड़े तकरीबन कोऑपरेटिव होते हैं, गुजारा करते हैं मालिक से और अच्छे घोड़े हैं। आजकल बेहतरीन चल रहे हैं, तकरीबन ग्राउंडों में 50% 40% नुकरे घोड़े आ रहे हैं, लेकिन अच्छी कारकर्दगी है उनकी, अच्छे घोड़े हैं। बात अब करते हैं सफ़ेदियों की, कि घोड़े की सफ़ेदियाँ कैसी होनी चाहिए और कैसी सफ़ेदियों वाला घोड़ा अच्छा होता है। वैसे तो सफ़ेदी बायसे बरकत है, घोड़े में सफ़ेदी का होना बहुत ज़रूरी है। जो घोड़े यक रंग होते हैं, किसी भी रंग में है, वो इंतहाई ज़िद्दी होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, अच्छे घोड़े नहीं होते। यक रंग जितने भी, चाहे मुश्का ले लें, कुमैद ले लें, अपना गरड़ा ले लें, कुल्ला ले लें, यक रंग जो होते हैं अच्छे नहीं होते। तो सफ़ेदी बेहतरीन सफ़ेदी है, घोड़े का माथा सफ़ेद हो, यानी उसकी जो लकीर है सफ़ेदी वो नाक तक का है, बल्कि ऊपर वाले होंठ से गुज़र कर अगर निचले होंठ तक आ जाए तो और भी बेहतर है। बहुत अच्छे घोड़े होते हैं। चारे यानी उसके 2 हाथ और 2 पाँव घुटनों तक सफ़ेद हों, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद आता है घोड़े के पिछले दोनों पाँव सफ़ेद हों और अगला बायां पाँव सफ़ेद हो, बायां हाथ सफ़ेद हो और माथे पे सफ़ेदी हो। इसे शकाल बोलते हैं, अस्पनामे के मुताबिक शकाल बोलते हैं, यानी 4 सफ़ेदियों वाला। इसके मुतल्लिक फ़ारसी का एक माकूला है कि 2 पाए सफ़ेद शुद्ध यक दस्त चप। पाए पाँव को कहते हैं, यानी दोनों पाँव उसके सफ़ेद हों, यक दस्त चप, एक हाथ बायां, चप बाएं को कहते हैं और रास्त दाएं को कहते हैं। पिछले दोनों पाँव सफ़ेद, अगला बायां हाथ सफ़ेद और माथे पे सफ़ेदी। ये इंतहाई लाजवाब और बहुत ही अच्छे घोड़े होते हैं, चाहे किसी भी कलर में हो, मुश्की में हो, कुमैद में हो, गरड़े में हो, कक्के में हो, कुल्ले में हो। ये इंतहाई
اچھے اور اچھے عمل والے، اچھی کارکردگی کے مالک اور بہت ہی کوآپریٹو گھوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جن کا کراس پاؤں سفید ہوتے ہیں، اگلا بایاں ہاتھ سفید اور پچھلا دایاں پاؤں سفید، تو یہ خوبصورت نہیں لگتے۔ باقی ان کا کوئی ان کی مزاج پہ، طبیعت پہ کوئی خاص اثر نہیں، لیکن خوبصورتی میں نہیں آتے۔ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں ان کا ایک پاؤں سفید ہوتا ہے، پیچھے والا کوئی دایاں یا بایاں، وہ بھی سفیدی اس کی خوبصورتی میں نہیں آتی، ویسے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جن کے دونوں ہاتھ سفید ہوتے ہیں، گھٹنوں تک ماتھا سفید ہوتا ہے، اور پچھلے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ اس کے باقی رنگ کے ساتھ ان کا کلر ہوتا ہے۔ تو یہ شاہ دولت اسے کہا گیا ہے، یہ بہت ہی خوش قسمت اسے گردانا جاتا ہے کہ بخت والے گھوڑے ہوتے ہیں، اچھے گھوڑے ہوتے ہیں۔ باقی دو چیزیں عام طور پہ ضرب المثل کہہ لیں یا مستعمل کہہ لیں کہ کوئی چیز کوئی اگر خریدتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب تان تو نہیں ہے۔ عیب وہ چیز ہوتا ہے جو گھوڑے کی صحت پہ، کارکردگی پہ اثر انداز ہو، اور تان وہ ہوتا ہے جو اس کی فزیکل کنڈیشن پہ، یعنی اس کی صحت پہ، اس کی کارکردگی پہ اس کا کوئی برا اثر نہ ہو لیکن خوبصورتی میں نہ آئے، اسے تان بولتے ہیں، کہ جو خوبصورتی کو متاثر کرے اس کو تان بولتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تان میں آتی میں ہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ شرعاً کسی اسب نامے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک پاؤں سفید ہو یا دو پاؤں سفید ہوں یا کراس پاؤں سفید ہوں تو وہ کوئی ناحس ہوتے ہیں۔ یہ انڈیا کے جو اسب نامے ہیں ہندوؤں کے، اور چونکہ توہم پرست زیادہ ہیں مسلمانوں سے، ویسے تو مسلمان بھی جو ہم ایشیا کے رہنے والے ہیں 50-50 اثرات ہیں مسلمانوں کے ہندوؤں پر اور ہندوؤں کے مسلمانوں پر، کیونکہ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اسلام واحد تہذیب ہے جس نے 50% رنگ لیا ہے ہندو تہذیب کا اور 50% ان پہ چڑھایا بھی ہے۔ باقی جتنی بھی تہذیبیں باہر سے آئی ہیں سوائے اسلام کے، وہ ہندوؤں میں ضم ہو کر رہ گئی ہیں، وہی طور طریقے ان کے اور وہی ان کا مزاج۔ تو یہ ہندوؤں میں یہ چیزیں گردانی جاتی ہیں کہ یہ نحس ہے، بخت والا نہیں ہے، یا ایسی چیزیں۔ بہرحال اس کا اسلام سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ایک بات جو ارجل کہتے ہیں نا، ارجل اس کو کہتے ہیں جس کا ایک پاؤں یا ہاتھ سفید ہو، باقی جسم پہ کوئی سفیدی نہ ہو، یعنی ماتھے پہ بھی سفیدی نہ ہو اور باقی کوئی پاؤں ہاتھ بھی سفید نہ ہو، تو اسے ارجل کہتے ہیں۔ یہ بھی خوبصورت نہیں ہوتا، اچھا نہیں گردانتے اسے۔ باقی جو چیزیں ہیں یہ رسمی باتیں ہیں، مختلف آراء ہیں لوگوں کی، زیادہ یہ چیزیں ہندو مذہب میں درج ہیں، تو میرے خیال میں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، محبتیں بانٹیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔